سے صحابی کہا جاتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں. جو نبی پر اپنے جان کو قربان کیا ہو، جو نبی پر اپنے مال کو قربان کیا ہو، جو نبی پر اپنی ساری جان کو قربان کیا ہو، اسے صحابی رسول کہتے ہیں. اور صحابی رسول کا معاملہ اور ان کا مرتبہ، ان کی عظمت، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم واہتدیتم. میرے صحابہ ستارے کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی تم اتباع کرو گے راہ راست پر آ جاؤ گے، آپ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، آپ راہ راست پر آ جاؤ گے. وہ صحابہ کرام تو حضرت ابو ہریرہ یہ صحابی رسول ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہی سے یہ روایت ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے فرشتوں دنیا میں چلے جاؤ اور دیکھو میرا کون عاشق بندہ اور کون میرا چاہنے والا، کون مجھ پر کیا بج رہا ہے، کون مجھ پر کیا بھیج رہا ہے، کون مجھ پر کیا پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. وہ فرشتے چلتے ہیں اور چلنے کے بعد پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں. پھیلنے کے بعد جسی جگہ پر پہنچتے ہیں کہ جہاں پر مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں پر مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، جہاں اولیاء کرام کی شان بیان کی جاتی ہے، جہاں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد رچائی جاتی ہے، جب اس سرزمین پر پہنچتے ہیں تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے فرشتوں آ جاؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. حدیث شریف میں آیا ہے کہ فرشتے کے بعد دیگرے اپنے نورانی پروں سے جتنے اہل محفل ہوتے ہیں سب کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور ڈھانپنے کے بعد جب مجلس ختم ہوتی ہے بارگاہ یکتی میں حاضر ہوتے ہیں. رب تعالیٰ پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ بات کیا ہے. حالانکہ رب تعالیٰ علیم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے، وہ ساری چیز کو جانتا ہے، ساری چیز کو دیکھتا ہے. پر فرشتوں سے میرا پروردگار عالم جاننا چاہتا ہے فرشتوں ذرا بتاؤ. فرشتے عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم یکبرونا ومجدونا، اے رب قدیر تیری عظمت بیان کر رہے تھے، اے پروردگار عالم تیری تحمید بیان کر رہے تھے، تیرے بندے تیرے نبی کا گن گا رہے تھے. اللہ اکبر. پھر پروردگار عالم پوچھتا ہے اے فرشتوں ذرا یہ بتاؤ وہ میرے بندے کہہ کیا رہے تھے. اے پروردگار عالم وہ جنت کی خوشنودی مانگ رہے تھے، جنت کی رہنمائی مانگ رہے تھے، جنت کی طلب کر رہے تھے، جنت کی خواہش کر رہے تھے. رب پوچھتا ہے میرے فرشتوں ذرا یہ بتاؤ کیا میرے بندوں نے جنت کی خوشبو کو پایا ہے، جنت کی خوشی کو دیکھا ہے، جنت کے باغات کو دیکھا ہے، جنت کی ہریالی کو دیکھا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں اے پروردگار اعلیٰ بغیر جنت دیکھے ان کو عالم یہ تھا کہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیے تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے، تیرے نبی کا تذکرہ کر رہے تھے، تیرے حبیب کا ذکر کر رہے تھے. اے پروردگار عالم اگر وہ جنت کو دیکھ لیں گے تو دنیا مافیہ سے بے نیاز. پھر آگے عرض کرتے ہیں فرشتے کہ اے اللہ رب العزت بھی پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں ذرا یہ بتاؤ کہ میرے بندے پناہ کس چیز سے مانگ رہے تھے، کس چیز سے اپنی نفرت ظاہر کر رہے تھے، کس چیز سے بھاگ رہے تھے، کس چیز سے اعراض کر رہے تھے، کس چیز سے متنفر تھے. اللہ اکبر. فرشتے عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، جہنم کی گرمی سے پناہ مانگ رہے تھے، جہنم کی لپٹ سے پناہ مانگ رہے تھے، جہنم کی تپش سے پناہ مانگ رہے تھے. رب تعالیٰ پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں ذرا یہ بتاؤ کیا میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے، جہنم کی آگ کو دیکھا ہے، جہنم کی آگ طرف کو دیکھا ہے، جہنم کی تپش کو دیکھا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں اے پروردگار اعلیٰ جہنم کو دیکھا نہیں ہے مگر تیرے محبوب بندوں کے ذریعہ انہوں نے مان لیا ہے کہ جہنم کی طرف سختی، جہنم کی طرف بڑی سخت ہوگی، جہنم کی گرمی بڑی سخت ہوگی، جہنم کی آگ بڑی مشکل ہوگی. اے پروردگار عالم بغیر دیکھے تو ان کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھائے اور کھانا کھانے کے بعد تیرے مصطفیٰ کا ذکر کر رہے تھے، نوکون کی نیند نہیں لیے
اے پروردگار عالم بغیر دیکھے ان کا یہ عالم تھا، اگر جہنم کو دیکھ لے تو دنیا کی ساری چیزوں کو بھولتے نظر آئے گا۔ یہ بغیر دیکھنے کا عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، پروردگار عالم پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں ذرا یہ بتاؤ، تم لوگ گواہ ہو جاؤ، اس مجلس میں جتنے لوگ تھے میں نے سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اس مجلس میں جتنے تھے میں نے سب کو بخش دیا۔ فرشتے کھڑے ہو گئے، پروردگار عالم کچھ تو تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے، اے پروردگار عالم کچھ تیرے محبوب کا تذکرہ کر رہے تھے، کچھ تیرے نبی کی پیدائش سن رہے تھے، کچھ کا نظریہ نہیں تھا کہ تیرے محبوب کا تذکرہ سنیں، تیرے محبوب کی مجلس میں جائیں، تیرے نبی کی میلاد میں جائیں، مگر اے پروردگار عالم اس مجمع کو دیکھے، وہ لوگ وہاں پر ٹہر گئے، ان کے بارے میں کیا ہے؟ آقا اللہ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں ان نیک کے صدقے میں انہیں بھی میں نے بخش دیا، انہیں کے صدقے میں ہم نے انہیں بھی بخش دیا۔ اب آپ بتاؤ الحمدللہ مولانا صاحب نے ایسا پروگرام رچایا ہے، اگر ڈھول بجاتے تو جنت میں نہیں لے جاتے بلکہ کمیشن کے ساتھ جہنم میں لے جاتے، مگر انہوں نے ایسا کام کیا کہ جن کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ جانتے تھے کہ بہت عاشق مصطفیٰ ہیں، بہت عاشق خواجہ غریب نواز ہیں، لیکن کچھ چیزیں تو بابو بے بنیاد ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور حال یہ ہے کہ اسی مجلس میں گٹکا چلتا ہے۔ ہم نے دیکھا اور کاسٹ میں پادریوں کو کہ لوگ اپنے گرجا گھروں میں جب جاتے ہیں تو اس جگہ پر پان، گٹکا، گالی گلوچ یہ ساری چیزوں سے بچتے ہیں، لیکن ہم مجلس مصطفیٰ میں ہیں جن کے صدقے میں کائنات بنی، جس کے صدقے میں پوری دنیا بنی، اور اسی میں گٹکا ہم کھاتے ہیں، ایک دوسرے کو چنوٹی کاٹتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، پان بیڑی گٹکا کھاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے بندو ذرا سوچو کہ ہم کس مجلس میں ہیں، ہم کس مجلس میں ہیں، اور یہ ادب آپ کو کہاں تک لے جائے گی۔ آپ نے علماء کی زبانی سنا ہوگا کہ عبداللہ تمیمی تھے، یہ 3 حضرات تھے جو ایک اللہ کے ایک مقدس بزرگ تھے، انہی سے ملنے گئے تھے، تو پوچھنے ہر آدمی کی سوچ الگ الگ تھی۔ بہجت الاسرار میں بات کو نقل کیا گیا، کچھ لوگ یہ تھے، عبداللہ تمیمی نے کہا کہ چلو ہم ان اللہ کے جو ایک مقدس ولی ہیں ان سے ہم ایسا سوال کریں گے کہ وہ چکرا کر گر جائیں۔